بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک، ہم تیری حمد کرتے ہیں، یا من، اے وہ ذات، جعل صدورنا، کہ جس نے بنایا ہمارے سینوں کو، مشکاتن، طاقچہ، لمصابیح الانوار، انوار کے چراغوں کے لیے، ونور قلوبنا، اور منور کیا ہمارے دلوں کو، روشن کیا ہمارے دلوں کو، بنور معرفت معانی الآثار، احادیث کے معانی کی معرفت کے نور کے ساتھ، ونصلی، اور ہم درود بھیجتے ہیں، ونسلم، اور سلام بھیجتے ہیں، علی حبیبک المجتبی المختار، تیرے اس محبوب پر کہ جو برگزیدہ ہے، پسندیدہ ہے، ورسولک، اور تیرے اس رسول پر، المبعوث، جو بھیجا گیا ہے، بصحاح الاخبار، صحیح خبروں کے ساتھ، وعلی آلہ الاخیار، اور آپ کی پسندیدہ بہترین آل پر، واصحابہ الکبار، اور آپ کے بڑے صحابہ پر، ومتبعیہم، اور ان کے اتباع کرنے والوں پر، الذین اختاروا، جنہوں نے اختیار کیا، سنن الہدی، ہدایت کی سنتوں کو، واستمسکوا، اور مضبوطی سے پکڑا، باحادیث سید الابرار، مخلوقات کے سردار کے احادیث کو، اما بعد، بہرحال بعد حمد و صلوات کے، فیقول، پس کہتا ہے، الخادم للحدیث النبوی، حدیث نبوی کا خادم، محمد بن علی النیموی، محمد بن علی نیموی، ان هذه، بے شک یہ، نبذۃ من الاحادیث والآثار، احادیث و آثار کا کچھ حصہ ہے، وجملۃ من الروایات والاخبار، اور مجموعہ ہے روایات و اخبار کا، انتخبتها، میں نے ان کو منتخب کیا، من الصحاح، صحاح سے، والسنن والمعاجم والمسانید، اور سنن، معاجم اور مسانید سے، وعزوتها، اور میں نے ان کی نسبت کی، الی من اخرجہا، ان کی طرف کہ جنہوں نے ان کی تخریج کی، واعرضت، اور میں نے اعراض کیا، عن الاطالۃ، طوالت سے، بذکر الاسانید، سندوں کو ذکر کرنے کے ساتھ، وبینت، اعرضت عن الاطالۃ بذکر الاسانید، اور میں نے اعراض کیا سندوں کو ذکر کرنے کے ساتھ طوالت سے، وبینت، اور میں نے بیان کیا، احوال الروایات التی، ان روایات کے احوال کو، لیست فی الصحیحین، جو صحیحین میں نہیں ہیں، بالطریق الحسن، اچھے طریقے کے ساتھ، وسمیت، اور میں نے نام رکھا، ھذا الکتاب، اس کتاب کا، مستخیرا باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہوئے، بآثار السنن، آثار السنن، اسألہ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، ان یجعلہ، کہ بنائے اس کو، خالصا لوجہہ الکریم، اپنی کریم ذات کے ساتھ خالص، ووسیلۃ، اور اس کو بنائے، الی لقائہ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں۔ نحمدک، حمد و صلوات کو ذکر کیا، اور اس کے بعد اما بعد سے مؤلف کا کچھ تعارف ہے کہ ان کا نام محمد بن علی النیموی ہے، یہ نیمہ کی طرف منسوب ہے، جو عظیم آباد کا ایک گاؤں ہے۔ مؤلف کتاب کا نام محمد بن علی النیموی ہے، یہ منسوب ہے نیمہ کی طرف، جو عظیم آباد کا ایک گاؤں ہے، اور اس کتاب کی کچھ خصوصیات کو بیان کیا۔ چند خصوصیات ہیں، نمبر 1، یہ احادیث و اخبار کا مجموعہ ہے، نمبر 2، یہ احادیث صحاح، سنن، معاجم اور مسانید سے منتخب کردہ ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ احادیث صحاح، سنن، معاجم اور مسانید سے منتخب کردہ ہیں۔ صحاح وہ کتابیں ہوتی ہیں جن کے مؤلفین نے صحیح حدیثیں ذکر کی ہوں اپنی کوشش کے مطابق۔ سنن وہ کتابیں ہوتی ہیں کہ جن کے مؤلفین نے حدیثیں ذکر کی ہوں ابواب فقہ کی ترتیب پر، جیسے یہ آثار السنن ہے، سنن ابو داود اور سنن ترمذی۔ اور معاجم وہ احادیث ہیں کہ جن میں، وہ کتابیں ہیں کہ جن میں احادیث شیوخ کی ترتیب کے مطابق ہوں، اور مسانید وہ کتابیں ہیں کہ جن میں احادیث حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق ہوں، یا صحابہ کے ترتیب رتبی کے موافق ہوں، یا پھر اسلام کے تقدم و تأخر کے لحاظ سے ہوں۔
تو صحاح وہ کتابیں ہیں جن کے مؤلفین نے صحیح حدیثیں ذکر کی ہوں اپنی کوشش کے مطابق، اور سنن وہ کتابیں ہیں جن میں احادیث ابواب فقہ کی ترتیب پر ہوں۔ معاجم وہ کتابیں ہیں کہ جن میں احادیث شیوخ کی ترتیب کے مطابق ہوں، اور مسانید وہ کتابیں ہیں کہ جن میں احادیث حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق ہوں، یا صحابہ کے ترتیب رتبی کے مطابق ہوں، یا پھر اسلام کے تقدم و تاخر کے لحاظ سے ہوں، ترتیب اسلام کے تقدم و تاخر کے لحاظ سے ہو۔ تو دو خصوصیات ہو گئیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ان احادیث کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے کہ جنہوں نے ان احادیث کی تخریج کی ہے۔ چنانچہ جب مؤلف کہیں گے رواہ الشیخان تو مراد بخاری اور مسلم ہوں گے، اور جب کہیں گے رواہ الثلاثہ تو مراد ابو داود، نسائی اور ترمذی ہوں گے، اور جب کہیں گے رواہ الاربعہ تو مراد یہی تین اور چوتھے ابن ماجہ ہوں گے، اور جب کہیں گے رواہ الخمسہ تو مراد یہی چار اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے، اور جب کہیں گے رواہ الستہ تو پھر مراد صحاح ستہ ہوں گے۔ تو تیسری خصوصیت یہ ہے کہ احادیث کی نسبت ان کی طرف کی ہے کہ جنہوں نے ان احادیث کی تخریج کی ہے۔ چنانچہ جب کہیں گے رواہ الشیخان تو مراد بخاری و مسلم ہوں گے، اور جب کہیں گے رواہ الثلاثہ تو مراد ابو داود اور نسائی اور ترمذی ہوں گے، اور جب کہیں گے رواہ الاربعہ تو مراد یہی تین اور ابن ماجہ چوتھے ہوں گے، اور جب کہیں گے رواہ الخمسہ تو مراد یہی چار ہوں گے، اور پانچویں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے، اور جب کہیں گے رواہ الستہ تو مراد صحاح ستہ والے ہوں گے۔ وعرض تو تیسری خصوصیت، چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں طوالت نہیں ہے، یعنی سندوں کو ذکر نہیں کیا گیا، اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ان روایات کے احوال کو بھی بیان کیا گیا جو روایات صحیحین میں بخاری اور مسلم میں نہیں ہیں، تو بتایا ہے کہ یہ حدیث کس درجہ کی ہے۔ تو کتاب کی چند خصوصیات کو ذکر کیا۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ احادیث و اخبار کا مجموعہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان احادیث کا انتخاب صحاح، سنن، معاجم اور مسانید سے ہے۔ صحاح وہ کتابیں ہیں کہ جن کے مؤلفین صحیح حدیثیں ذکر لائے ہوں اپنی کوشش کے مطابق، اور سنن وہ کتابیں ہیں کہ جن میں احادیث ابواب فقہ کی ترتیب پر ہوں، جیسے سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ اور یہی آثار السنن۔ اور معاجم وہ کتابیں ہیں کہ جن میں احادیث شیوخ کی ترتیب کے مطابق ہوں، اور مسانید وہ کتابیں ہیں کہ جن میں احادیث حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق ہوں، یا پھر صحابہ کی ترتیب رتبی کے مطابق ہوں، اور یا پھر اسلام کے تقدم و تاخر کے لحاظ سے ہوں۔ تو تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ان احادیث کی نسبت ان کی طرف ہے جنہوں نے ان احادیث کی تخریج کی ہے۔ چنانچہ اگر کہیں گے رواہ الشیخان، صاحب کتاب جب کہیں گے رواہ الشیخان تو مراد بخاری اور مسلم ہوں گے، اور جب کہیں گے رواہ الثلاثہ تو مراد ابو داود، نسائی اور ترمذی ہوں گے، اور جب کہیں گے رواہ الاربعہ تو مراد یہی تین اور ابن ماجہ ہوں گے، اور جب کہیں گے رواہ الخمسہ تو مراد یہی چار اور پانچویں امام احمد بن حنبل ہوں گے، اور جب کہیں گے رواہ الستہ تو مراد صحاح ستہ والے ہوں گے۔ اور اگلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سندوں کو ذکر نہیں کیا گیا، اسی لیے طوالت نہیں ہے، طوالت سے اعراض کیا گیا ہے۔ اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ روایات جو صحیحین میں بخاری اور مسلم میں نہیں ہیں، ان روایات کے احوال بھی بیان کیے کہ یہ حدیث کس درجہ کی ہے۔ آگے بتایا وسمیت ھذا الکتاب، اس کتاب کا نام اور ایک دعا ذکر کی۔ اس کتاب کا نام استخارہ کے بعد آثار السنن رکھا گیا، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالص اسے اپنی ذات کریم کے لیے بنا دے، اخلاص کے ساتھ اس کتاب کی تالیف کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا کی کہ یہ وسیلہ ہو جنت تک پہنچنے کا اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا۔ اس کتاب کا نام استخارہ کے بعد آثار السنن ہے، اور دعا یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ اسے اپنی ذات کے لیے بنا دیں اور اسے وسیلہ بنا دیں جنت میں داخلے کا اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا۔